راجہ شجاعت جو ہے وہ مخبر ہے. بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے ذمہ آپ لگا رہے اور پھر اپنے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ غدار ہے، اس غدار کو جو ہے نا وہ کافر کردار تک پہنچانا ہے. مطلب کیا کہ اس کو قتل کرنا ہے. تو میں یہ بات یاد رکھیں کہ میری جان بھی چلی جائے نا تو میں آپ کو یہ کھیل، جب تک میں زندہ ہوں تو میں یہ بات کرتا رہوں گا. میں اپنے ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر اور اپنے کشمیری خون کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. جنہوں نے 47 میں کی قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں نے، میں ان کے خون کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. میں مہاجرین نے کشمیر کے ساتھ اپنی زندگی کی خاطر کہ میری زندگی بچ جائے، اسے مجھے چپ ہو جانا چاہیے. ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے نا. تو اگر مجھے اس وجہ سے مار دیا جاتا ہے کہ میں ہلاک پاکستان کا داعی تھا اور میں کشمیر بنے گا پاکستان کا داعی تھا اور میں یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ ہمیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے، تو یہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک پولیٹیکل کارکن ہوں اور میں اپنی آواز جو ہے وہ ڈر کے بند نہیں کر سکتا. اور میں یہ آواز جو میری آواز ہے اور میرے جیسے لاکھوں لوگوں کی آواز ہے، میں ان سب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس ڈر اور خوف سے باہر نکل آئیں. اب یہ میکسیمم کیا کریں گے؟ میرے ساتھ جو کر چکے ہیں، اس سے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میری جیسی ہزاروں لاکھوں آوازوں کو باہر نکلنا پڑے گا اور اس وقت ملک پاکستان کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، کشمیریوں کے خون کی خاطر بھی کھڑا ہونا پڑے گا، علاقے پاکستان کے نظریے کی خاطر بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اور ہم سب کو مل کے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے مسلمانوں کو وہاں سے آزادی دلوانے کے لیے، ہندوستان کے قبضے سے نکال کے علاقے پاکستان کے ساتھ، یعنی پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنے کے لیے ان کی آواز بننا ہوگا. اگر ہم اسی طرح سے ڈر گئے اور اسی طرح سے خاموش ہو گئے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ جس کی کوئی نظریہ نہیں ہے، ایک ہوا پہ مشتمل کہانی ہے، جس کہانی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کہانی پھر پریویل کر جائے گی. میرے کشمیری بھائیوں، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے حوالے سے ایک بھرپور کیمپین کی گئی. وہ کیمپین نہ صرف فیس بک میں ہوئی بلکہ ٹک ٹاک میں بھی ہوئی اور ٹویٹر میں بھی. بڑے اکاؤنٹس کے اوپر میری تصویر لگائی گئی، میرے حوالے سے پوسٹیں کی گئی اور ایک کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے غدار کہنے کی بات کی گئی کہ یہ غدار آدمی ہے، اس شخص نے جو ہے وہ مخبری کی. اور یہ ایک رویہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ میرے اتنے خلاف کیوں ہو گئے ہیں اور یہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس کی آواز کو ہم بند کر دیں. یہ بے شک قتل اگر اس کو کوئی کر دیتا ہے تو یہ قتل ہو جائے، اس کی آواز بند ہو جائے. اور اتنے میری ذات کے دشمن، کیونکہ میں آپ میری ڈفرینٹ ٹاکس دیکھ لیں، نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ میں مختلف ٹک ٹاک براڈس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. میں کبھی کسی کو بلو دا بیلٹ گفتگو کبھی نہیں کی، کبھی کسی کے حوالے سے ڈیروگریٹو لینگویج پہ میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی. میں آرگومنٹ کے اوپر بات کرتا ہوں، میں دلیل کے اوپر بات کرتا ہوں، میں نظریہ خود مختاری جو ہے اس کی بیس جو ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں. میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے، جو کشمیر بنے گا پاکستان اور علاقے پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. پرانے لوگ تو کمیٹڈ تھے اور نئے نوجوان جو ہے جن کی جو میموری بلینک تھی، جس کے اوپر انہوں نے لکھ دیا خود مختار کشمیر، جس کے اوپر انہوں نے لکھ دیا میرا وطن، اس پہ حکومت ہم کریں گے، حق حکمرانی، حق ملکیت، اور یہ بھی لکھ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے حقوق کھا رہا ہے، وہ پاکستان ہمارے لیے اسٹرگل نہیں کر رہا، پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی کشمیر کے ایشو کے اوپر بات چیت نہیں کر رہا. یہ جو ساری سٹوری انہوں نے ہمارے نوجوان کے ذہنوں میں لکھی، اس کو میں ڈیبنک کرتا ہوں. اور اس کو میں ڈیبنک نہ صرف اپنی ویڈیوز کے تھرو کر رہا ہوں بلکہ میں ٹویٹر کے اندر بے شمار براڈس کے اندر بیٹھا تقریباً 2-2.5 سال سے ان لوگوں کے ساتھ، ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کا مائنڈ ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مائنڈ ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں اور ان سے میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آئیڈیالوجی بنائی ہے، یہ جو آپ نے لوگوں کو کشمیر کو آزاد کرنے کا، خود مختار کرنے کا پلان ہے، آپ اس کا ہمیں کوئی وائبل راستہ بتا دیں کہ وہ کیا ہے. کیا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں خود مختار کشمیر کا کوئی حوالہ موجود ہے؟ آپ نے شوکت نواز میر صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے یہ بات نہیں ہے، کشمیری عوام بھی اس کے فریق ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری عوام جو فریق بنائے گئے وہ یونائٹڈ نیشن نے بنائے، اور جو فریق بنا کے ان کو آپشن دیا گیا وہ بھی یونائٹڈ نیشن نے دیا. کیونکہ جب یہ تحریک یونائٹڈ نیشن میں گئی تو وہ یہ تحریک گئی تھی کہ جناب یہ پورا کا پورا کشمیر ہندوستان یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں دے دیں، کیونکہ مہاراجہ ہری سنگھ ہمارے ساتھ ایکسیڈ کر چکا ہے.
تو جو ریاست جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، وہ ریاست کا حصہ بھی جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے، یہ تھا ہندوستان کا کیس۔ اس کیس کے اوپر جناب جو دوسری آئیڈیالوجی تھی جو پاکستان کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ ریاست کے لوگوں نے انڈیجنس فائٹ کر کے اس علاقے کو، گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو خود اپنے لوگوں نے لڑ کے مہاراجہ کی فورسز سے اپنے آپ کو آزاد کرایا اور اپنے اس کی فورسز کو یہاں سے بھگایا۔ یہ لوگ مہاراجہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اس بات کو یونائٹڈ نیشن نے جب ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اوکے فائن، اس کے اوپر ایشو ہے، یہ ایک پرابلم ہے۔ اس پرابلم کے فریق پھر انہیں بتا دیے کہ کشمیری عوام اس کے فریق ہیں، ہندوستان اس کا فریق ہے، کیونکہ ایکسیشن جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہو چکا تھا، اور پاکستان اس کا فریق ہے۔ یہ جو کشمیری عوام تھی ان کو یہ موقع دیا گیا کہ آپ نے ہندوستان کو چوز کرنا ہے یا پاکستان کو چوز کرنا ہے۔ یہ ہے حق خود ارادیت جو کشمیری لوگوں کے لیے، یہی یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن قراردادیں جو ہیں اس سے حل کیا جائے۔ اب ان قراردادوں میں آپ یہ بتائیں کہ خود مختاری کا آپشن کس نے رکھا؟ یہ کشمیر میں جب یہ لڑائی ہوئی تو اس وقت ایک سائڈ پہ لڑائی لڑنے والوں کے لیڈر جو تھے یا ان کی جو نمائندہ جماعت تھی وہ مسلم کانفرنس تھی۔ مسلم کانفرنس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ وہ 19 جولائی 1947 میں پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ قرارداد ہلاک پاکستان منظور کرتی ہے۔ وہ مسلم کانفرنس کے جو صدر ہے چودھری غلام عباس صاحب اور سردار ابراہیم صاحب پہلے پریزیڈنٹ بنتے ہیں اور پھر سردار ابراہیم صاحب معاہدہ کراچی کرتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ سردار ابراہیم صاحب پریزیڈنٹ بنتے ہیں، مسلم کانفرنس کے پریزیڈنٹ چودھری غلام عباس صاحب ہوتے ہیں، 19 جولائی 1947 کو قرارداد ہلاک پاکستان ہوتی ہے۔ تو اس سارے کیس کے اندر انڈیپینڈنٹ کا کیس لے کے یونائٹڈ نیشن میں کون گیا؟ اور پاکستان جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ ہے۔ جو مسلم کانفرنس نے جب یہاں پہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر قائم کی تو اس وقت پاکستان کو مسلم کانفرنس نے کہا کہ آپ جناب یہ جو خطہ ہم نے آزاد کیا ہے اس خطے کو دفاع کے لیے اپنی فورسز کو یہاں پہ بھیجیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں اس میں آزادی کہاں پہ ہے، خود مختاری کہاں پہ ہے؟ یہ لوگوں کو میں جب یہ بات ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یونائٹڈ نیشن کی جتنی قراردادیں ہیں ان قراردادوں میں سے ثابت کر کے بتا دیں کہ کہیں خود مختار جو ہے وہ لفظ کہیں پہ کشمیریوں کے لیے رکھا گیا ہو کہ کشمیری جو ہے وہ تھرڈ آپشن جو ہے خود مختاری کا بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اب دوسری سائڈ پہ آپ ایکسٹریم فورس دیکھیں، یہ تو ہو گیا پاکستان اور ہمارے کشمیری لوگوں کا جنہوں نے 47 میں یہ جو خطہ آزاد کرایا ان کا موقف۔ دوسری سائڈ پہ ہندوستان کا موقف ہے۔ ہندوستان کا موقف یہ ہے کہ جناب کشمیریوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے شیخ عبداللہ، نمائندہ کشمیریوں کا جو مسلمانوں کا نمائندہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد کون؟ مہاراجہ ہری سنگھ جو کشمیر کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ تھا، کشمیر کا مہاراجہ تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور جناب یہ جو کشمیر ہے اس کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، مہاراجہ بھی ہمارے ساتھ اکثریت کر چکا ہے، تو یہ کشمیر تو ہمارا اپنا حصہ ہے، یہ تو کشمیر کسی کا ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی ہمارا۔ اور آج تک ہندوستان یہی بات جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر پلی کر رہا ہے۔ تو کیا یونائٹڈ نیشن میں ہندوستان خود مختار کشمیر کا حمایتی ہے؟ نہیں ہے۔ پاکستان اور یہ جو کشمیر کے ہلاک کرنے والے ہمارے لوگ کیا خود مختار کے حمایتی تھے؟ بالکل نہیں تھے۔ تو خود مختاری کا جو نظریہ ہے یہ ہوا میں، ریت میں ہے۔ جب یہ میں بات ان سے کرتا ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ پاکستان کے آئین میں آ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت بنانے والے مسلم کانفرنس کے لوگ، حکومت کو چلانے والے اس سارے عرصے کے اندر جو لوگ تھے، مطلب لٹ سے کے ایچ خورشید صاحب تھے، سردار ابراہیم صاحب تھے یا سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب تھے، انہی لوگوں نے 70 تک، انہی 4-5 لوگوں نے گورنمنٹ کی۔ ہم 74 تک آتے ہیں تو یہ سارے کے سارے سیم آئیڈیالوجی کے لوگ تھے۔ تو یہ کیا 74 ایکٹ 74 میں کوئی ایسی چیز ڈالیں گے جس میں خود مختاری کی بات ہو کہ ریاست کو نہ پاکستان کا حصہ بنانا ہے نہ ہندوستان کو کہ الگ؟ یہ تو آئیڈیالوجی ان کی نہیں تھی۔ تو ایکٹ 74 میں ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر 257 کو یہ غلط پڑھتے ہیں کہ 257 میں حق خود ارادیت کی بات کی گئی۔ آپ اگر اس کو 257 پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ علاقے پاکستان کے بعد، علاقے پاکستان کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ علاقے پاکستان وہی ہے جو معاہدہ کراچی ہے۔ اس کے بعد کشمیری عوام کو ہم موقع دیں گے کہ وہ الگ ریاست بن کے رہنا چاہتے ہیں، ایک ریاست کی شیپ میں رہنا چاہتے ہیں جس طرح آزاد کشمیر کی ابھی ریاست ہے، یا پھر وہ یہ بن کے رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا صوبہ بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اب یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں
جو بڑی سمپل ہے، جو ہمارے نوجوان کو نہیں سمجھ آتی۔ اب یہ نوجوان جو ہے وہ خود مختاری چاہتا ہے۔ خود مختاری کا آئیڈیالوجی جو ہے دنیا میں کسی جگہ پہ کشمیر ایشو کے ساتھ لنک نہیں ہے۔ اب جو لوگ خود مختار کرنا چاہتے ہیں ان کو تو پھر ایک بہت ہی بڑی کشمیر کی 90% آبادی کو نکالنا پڑے گا، اور 90% لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے مقبوضہ کشمیر کے، لیہ لداخ کارگل کے، جموں کے، آزاد کشمیر کے، گلگت کے، یہ 90% لوگ نکالیں اور یہ کہیں کہ نہ ہمیں پاکستان چاہیے، نہ ہمیں ہندوستان چاہیے۔ پھر بھی اگر دنیا کہیں مانے تو یہ آئیڈیالوجی ایکسیپٹ ہو سکتی ہے، ادروائز تب بھی دنیا اگر ان کی آواز کو نہیں سنتی تو اس آئیڈیالوجی کی کوئی ورتھ نہیں۔ جب یہ میں بات ان سے کرتا ہوں، یہ بات دلیل کی بات ہے۔ اس بات میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کبھی کسی کو بلو دا بیلٹ گفتگو نہیں کی۔ اس بات کی بنیاد پہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ ان کے لوگ بات چیت کرنے والے ہیں، وہ جب فیل ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے۔ یہ جب تک بولتا رہے گا تو ہمارا نوجوان جو ہے وہ خود مختاری کی آئیڈیالوجی سے وہ جا کے سرچ کرے گا۔ نوجوان یہ پوچھے گا کہ یہ جو ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں کیا پریکٹیکلی یہ ہیں؟ کیا کشمیر کی کوئی بھی قرارداد جو یونائٹڈ نیشن میں موجود ہے وہ خود مختاری کی بات کرتی ہے؟ یہ پوچھے گا نوجوان کہ کشمیر کے اصل فریق کون ہے؟ جناب اس کو پتہ لگے گا کہ پاکستان، ہندوستان اور کشمیری عوام۔ خود ارادیت کیا ہے وہ جب پتہ لگے گا کہ دو لوگوں کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے ووٹ کے تھرو کہ آپ نے ہندوستان کا حصہ بننا ہے یا پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ پھر وہ ایکٹ 74 کو پڑھے گا، وہ معاہدہ کراچی کو پڑھے گا، پھر وہ جناب آرٹیکل 257 کو پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جناب ہمارے، پھر وہ قربانیاں دیکھے گا کہ 47 میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، آلموسٹ 4 سے 5 لاکھ کے قریب لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے آ چکے ہیں۔ جب وہ نوجوان ان ساری چیزوں کو ریسرچ کرے گا تو اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ تو خود مختاری کی آئیڈیالوجی تو صرف انتشار ہے۔ خود مختاری کی آئیڈیالوجی صرف اور صرف ڈنڈے کا زور ہے۔ اس وقت یہ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، اور ان کو جو ہے حق حکمرانی، حق ملکیت کی بات کرتے ہیں۔ اور میں جب ان کو میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ آڑ ہے حقوق کی، عوامی حقوق کی آڑ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس میں ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں تو ان کے کسی بھی پروگرام میں 3 سال میں سے آپ کوئی بھی پروگرام بڑا اٹھا لیں، کبھی آپ نے پاکستان کا جھنڈا دیکھا؟ کیا کبھی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ان کے کسی بھی پروگرام میں آپ نے سنا؟ کبھی کسی جگہ پہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمیں پاکستان ہمارا ہے؟ کوئی ایسا ایک لیڈر ایک دفعہ ان کا اس نے بات کر دی تھی تو اس کو انہوں نے اپنی کور کمیٹی سے ہٹا دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اپنی آئیڈیالوجی میں لوگوں کو جب بتاتا ہوں کہ یہ حقوق کی لڑائی نہیں ہے، یہ حقوق کی لڑائی میں خود مختاری کی قوم پرستوں کی ایک آئیڈیالوجی ہے جو لے کے یہ چل رہے ہیں، تو ان کو وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی آواز بند کرو، یہ خاموش ہو جائے، یہ بات نہ کرے۔ تو میں یہ سارا کچھ جو برداشت کر رہا ہوں نا، مجھے آپ بتائیں کہ مجھے اس کا کیا فائدہ؟ کیا میں کوئی اس وقت وزیر بن جاؤں گا یا مجھے کوئی الیکشن میں لڑ نہیں رہا، مجھے اس سے کیا فائدہ؟ آپ خود سوچیں نا، میں یہ اتنی گالیاں کیوں کھا رہا ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہوگا؟ آپ نے نہیں سوچا۔ میں اس لیے یہ کھا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو کام بنتا ہے، میں ایک پولیٹیکل کارکن ہوں، اور میں اگر بات کو سمجھ رہا ہوں اور میرے سامنے ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو مجھے اس پہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ پولیٹیکل کارکن کا جو بنیادی کام ہوتا ہے نا، کسی بھی سیاسی کارکن کا، وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے لیڈر کے سامنے بھی اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، اور بڑے سے بڑے جابر حکمران کے سامنے بھی اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل کارکن۔ وہ اپنی آواز لوگوں کے شور اور غوغے کے اندر ڈرتا نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز بھی نہ رکھ سکے۔ وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوتا یا پولیٹیکل کارکن نہیں ہوتا جو موب کے ڈر سے اپنی آواز نہ رکھ سکے۔ تو میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے کشمیر کے بھائیوں کا جو مستقبل ہے نا، وہ سیف ہی اسی میں ہے کہ وہ نظریہ اب دوسری بات، ایک اور بات بھی میں بتاتا ہوں کہ 2 قومی نظریہ تھا جس بنیاد کے اوپر یہ کشمیر کے ساتھ ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا۔ اس وقت سردار ابراہیم صاحب نے یا پھر چودھری غلام عباس صاحب نے کوئی یہاں پاکستان سے فائدے لینے کے لیے نہیں جوڑا تھا اپنے آپ کو، صرف اس بنیاد پہ جوڑا تھا کہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے۔ یہ 2 قومی نظریہ تھا، صرف یہ موٹیویشن تھی مسلمانوں کی کہ ایک مسلمان ملک بن رہا ہے، ایک آئیڈیالوجی ایسی ہے، وہاں پہ ان کی اور ہماری آئیڈیالوجی سیم ہے، ان کا ہمارا نبی ایک، ان کا ہمارا قرآن ایک، ان کی ہماری نماز ایک، روزہ ایک۔ اس بنیاد پہ یہ کشمیری جو ہے وہ پاکستانی بننا چاہتے ہیں، اور آج تک یہی نظریہ ہے کشمیریوں کا۔ یہاں پہ کوئی 2 + 2 = 4 والی
لڑائی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ آئیں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا، صرف ایک فائدہ ہے کہ تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، تمہارا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سیکولر آئیڈیالوجی ہے۔ سیکولر آئیڈیالوجی جو ہے، یہ یاد رکھیں کہ سیکولر آئیڈیالوجی ہندوستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مولانا عبدالکلام آزاد کی تھی، تو 25 کروڑ ہندوستان، جو 25 کروڑ مسلمان جو ہندوستان کے اندر اب ظلم و زیادتی کا، اور ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سیکنڈ کیٹیگری سٹیزن کا جو ہے ان کو مسائل کا شکار ہے، وہاں پہ پریشانی کا شکار ہے مسلمان، وہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے، مولانا عبدالکلام آزاد کی یہ آئیڈیالوجی، قوم پرست آئیڈیالوجی، سیکولر آئیڈیالوجی جو ہے، وہ یہ جو دو قومی نظریہ تھا جس میں ہندو کار بند ہے، ہندو کسی نے ابھی تک اپنا آپ کو اس انڈیا سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا جو ہندو مذہب پہ بلیو کرتا ہے۔ 2 ملک بنے تھے نا، تو پاکستان کے اندر اسی طرح کی لڑائیاں بنگلہ دیش میں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پڑھیں اگرتلہ کیس کو، آپ پڑھیں پورے ساری صورتحال کو، مفتی بنی کے وہاں پہ کردار کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہی طریقہ کار اب آزاد کشمیر میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کو تقسیم کیا جاتا ہے سیکولرزم پہ، اور مسلمان تقسیم ہوا تو کمزور کون ہوا؟ مسلمان کمزور ہوا۔ کیا ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان اس وقت طاقتور ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کمزوری جو ہے وہ سیکولر آئیڈیالوجی ہم لے کے آتے ہیں، جبکہ ہم سب کو جو آپس میں جوڑنے والی چیز ہے وہ اسلام ہے۔ ہم سب کو آپس میں جوڑنے والا چیز جو ہے وہ نظریہ ہے اسلام ہے، جس کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ تو اس کو اگر توڑنے کی بات کریں گے تو کشمیر کے مسلمان بھی جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ اسی 2 قومی نظریے کی وجہ سے بننا چاہتے ہیں، نظریہ اسلام کی وجہ سے بننا چاہتے ہیں۔ اور جنہوں نے نظریہ اسلام کی مخالفت کی، آپ دیکھ لیں 25 کروڑ ہندوستان میں پریشان ہیں، اور اسی طرح سے ایک حصہ جو ہے وہ بنگلہ دیش الگ ہوا۔ تو میں جب اس چیز پہ بات کرتا ہوں دلیل کے اوپر کہ کشمیر کے مسلمانوں کی جو تاریخی فیصلہ ہے پاکستانی بننے کا، وہی ان کا بہترین فیصلہ ہوگا، اور جس دن کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا وہی تکمیل پاکستان ہوگا۔ کشمیری جو ہے وہ پاکستانی بننا چاہتا ہے بائی چوائس، اس کے اوپر ان کو تکلیف ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے وطن کا غدار ہے۔ اب وطن کی حالت ان کی یہ ہے کہ وطن کے حوالے سے آپ بتائیں سری نگر میں کتنے لوگ ان کے وطن کے لیے کھڑے ہیں؟ ان کے وطن کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے یاسین ملک گرفتار ہے، تو سری نگر میں اس کو باہر نکالنے کے لیے کتنے لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں، اور یاسین ملک کو جو ہے وہ پچھلے کتنے عرصے سے وہاں پہ وہ یاسین ملک صاحب پریشان ہیں، تو ان کے لیے کتنے لوگ باہر نکلیں؟ کوئی بھی نہیں۔ کون سا وطن تو پاکستان ہے، باقی تو یہ قوم پرستی ہے۔ وطن ہمارا پاکستان ہے، کشمیری جو ہے وہ پاکستانی بننا چاہتے ہیں، کشمیری قوم جو ہے وہ پاکستانی بننا چاہتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وطن کا غدار ہے۔ بھائی میں کشمیر بنے گا پاکستان کا داغی ہوں، میں پاکستان ہمارا ہے، ہم ہیں پاکستانی، اس کا داغی ہوں۔ تو جب ہماری لیڈرشپ پاکستانی بننا چاہتی ہے، جب لوگوں نے قربانیاں دی وہ پاکستان کی خاطر دیں، تو وطن تو ہمارا پاکستان ہوا، تو مجھے آپ کہتے ہیں یہ غدار ہے۔ بھائی میری آئیڈیالوجی وہ پاکستان سے محبت ہے، میری آئیڈیالوجی کشمیری کو پاکستانی بنانا ہے، میری آئیڈیالوجی جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی، ان قربانیوں کی محافظ، ان قربانیوں کی حفاظت کرنا، ان قربانی اور اس خون کے ساتھ دغا نہ کرنا، میری تو آئیڈیالوجی یہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ غدار ہے، اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو۔ تو یہاں پہ یہ کھیل کھیلنے کا مقصد کیا ہے کہ اس 4000 مربع میل کے علاقے کو صرف ڈسٹرب کرنا تھا، صرف اس 4000 مربع میل کے علاقے کو آپ 100 سال لگے رہیں۔ یہ بات آپ نے بڑی مس کیلکولیٹ کی کہ آپ اس 4000 مربع میل کے علاقے سے آپ معاہدہ کراچی بھی ریووک کرا لیں گے، آپ جناب سیٹیں بھی مہاجرین کی جو مہاجر اس نظریہ پاکستان اور اس ریاست کے وارث ہیں، جن کی وجہ سے مسئلہ کشمیر ہے، ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ یہ آپ کی بھول تھی، یہ آپ کی مس کیلکولیشن تھی، اور آپ آج وہاں پہ 25-30 ہزار ہماری بہنوں اور ماؤں اور بچوں کو وہاں پہ اپنی ایک ڈھال بنا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ضد کر رہے ہیں۔ بھائی یہ بات کون مانے گا؟ اور ریاست کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ریاست آخر کیوں پریشان ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ یہ آئیڈیالوجیکل وار ہے، اس میں ہمیں کلیئر بات کرنی ہے کہ ہم نہیں مان سکتے یہ بات۔ جی آپ کی یہ بات یہ غلط ہے، آپ کا یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا یہ متشدد۔ دیکھیں میرے اوپر آپ سوچیں کہ یہ جو اتنی بڑی کیمپین کی گئی، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں میں کتنے لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھائی میں نے تو نہیں دی شوکت میر کی جو ہے وہ مخبری۔
اب ان کس کو میں سمجھاؤں گا؟ کیا میں مقبوضہ کشمیر کے کشمیری کو یہ سمجھا سکتا ہوں جو انہوں نے ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ میرے بارے میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ یہ غدار ہے، اس نے جو ہے شوکت میر کو مخبری کی ہے؟ کیا میں اپنے حلقے کے ہر شخص کو سمجھا سکتا ہوں؟ جو یہ زیادتی انہوں نے میرے سامنے آپ کے سامنے کی نا، یہ جتنی بڑی زیادتی انہوں نے میرے ساتھ کی ہے، اس زیادتی کے اوپر آپ لوگ خاموش ہیں اور آپ لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے کہ راجہ شجاعت کو اسی طرح کسی تاریخ گلی کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ راجہ شجاعت جو ہے وہ ان کے نظریے کے خلاف تھا اور صحیح بات کر رہا تھا، کشمیری عوام کی بات کر رہا تھا۔ مجھے کیا فائدہ ہے آپ بتائیں نا؟ مطلب کوئی ہوتا ہے نا کوئی پولیٹیکل فائدہ ہو کوئی کسی جگہ پہ، میں تو اپنے ملک کی محبت کے لیے، پاکستان کی محبت کے لیے اور کشمیریوں کی محبت کے لیے اور نظریہ اسلام کے لیے یہ ساری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو غلط لائن پہ لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے کبھی آپ کے مسئلے کو حل کرنے میں، یہ آپ کو پاکستان سے دور کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستانی فوج کے خلاف کرنا، پاکستانی فوج کی وردیوں کی تذلیل کرنا، یہ کون سی نظریہ ہے؟ پھر یہ کہنا کہ تیتری نوٹ کھول دو، پھر یہ کہنا کہ جناب ہمارے پاس بڑے آپشن ہیں، چائنا کی بھی آپشن ہے منڈیوں کے، یہ ساری کون سی فورس، یہ کون سی حقوق کی لڑائی ہے؟ اور آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ اس پہ تالی بجاتے ہیں، آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو اس نظریے کے حمایتی ہے وہ نظریہ وائبل ہو کے بتائے نا کہ وائبل کیسے ہے خود مختاری کا نظریہ، کیسے آپ اس ملک کو چلائیں گے، کیسے آپ یہاں پہ لٹ سے اگر سارا کشمیر آزاد ہو جاتا ہے پہلے تو ہندوستان سے کیسے آپ آزاد ہوں گے، اس کا ہمیں بتائیں روڈ میپ، پاکستان سے کیسے آزاد ہوں گے اس کا روڈ میپ بتائیں۔ مطلب ایک بات ہوتی ہے نا کہ آپ کوئی چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا روڈ میپ کیا، پھر اتنے سارے لوگوں کی 2-2.5 کروڑ لوگوں کی زندگی کیسے آگے بڑھے گی، بزنس کیسے آگے چلے گا، کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ صرف تمبر کا ڈنڈا اٹھا لیا اور ہمیں آزادی چاہیے، تمبر کا ڈنڈا اٹھا لیا اور سب کچھ ہمیں چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے کس طریقے سے آپ کو ٹریپ کیا۔ جب آپ کے 2 بنیادی مسائل حل ہو گئے تو یہ تحریک کیوں لمبی ہوئی اور ان کے یہ جو مطالبات سے کیوں بڑھنے شروع ہوئے؟ یہ اس لیے بڑھنے شروع ہوئے کہ جب ان کو لگا کہ اب ہم نے لوگوں کو آٹا بھی سستا کرا دیا ہے، ان کو بجلی کے اندر ٹرانسپورٹ ہمارے جو تاجر برادری ہے ان کو بجلی میں بھی ہم نے فائدہ دے دیا ہے اور بڑا فائدہ دے دیا ہے، تو اب یہ تو ہمارے پاس پکے ہو گئے، ایک عام آدمی پکا ہو گیا آٹے کی وجہ سے اور تاجر پکا ہو گیا بجلی کے بل کی وجہ سے، تو اب ہماری طاقت بن گئی ہے، اب ہم ان لوگوں کو اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہمیں فری ایجوکیشن بھی چاہیے، تو لوگ کہیں گے چاہیے۔ اب ان کو کہتے ہیں ہمیں فری دوائی بھی چاہیے، لوگ کہیں گے بھی چاہیے۔ اب ان کو کہتے ہیں جناب ہمیں ٹنل بھی چاہیے، وہ بھی ایک نہیں 3 ٹنل چاہیے، ہمیں ایکسپریس وے بھی چاہیے، ہمیں جناب بینک بھی شیڈول چاہیے۔ یعنی یہ آپ خود سوچیں کہ یہ جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، یہ 400-500 ارب روپے کے مطالبات ہیں۔ آپ کے پاس بجٹ ہے 50 ارب روپے کا یا 35 ارب روپے کا سالانہ ترقیاتی، اس بجٹ میں یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنی بڑی لسٹ لے کے جو آئے ہیں یہ آخر چاہتے کہ یہ کہاں ختم ہو گئی۔ یہ اس لیے یہ اتنی بڑی لسٹ لے کے آئے تھے کہ ہر وقت لوگ آپ حکمرانوں سے متنفر رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ یہ حکمران ہمارا کام نہیں کر رہے، جبکہ آپ خود سوچیں کہ آپ کی جیب میں 50 روپیہ پڑا اور ایک بندہ 5000 کی ڈیمانڈ آپ سے کر رہا ہے، تو 50 روپے والا 5000 اس کو کہاں سے لا کے دے گا؟ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے آپ کو استعمال کیا اور ابھی بھی یہ آپ اپنے آپ کو ڈھال بنا کے استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی بھی سینیٹی کی آواز جو ان کے خلاف اٹھتی ہے، جو ان کو اوور رول کرتی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہی ان کا طریقہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے کوئی ڈر جائے وہ پیچھے ہٹ جائے، اور کسی کو یعنی مثال کے طور پہ کسی کو جانی نقصان ہو جائے، یعنی یہ اتنے متشدد ہیں کہ یہ اگلے بندے کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اختلاف کرتا ہے یہ مر جائے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سیکولر مائنڈ سیٹ کے ہیں یا ہمارا کوئی نظریہ، ان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے ہمارے بنو یا پھر مر جاؤ، 2 ہی آپشن ہیں، یا ہمارے نظریے پہ آ جاؤ یا پھر تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تم نے فوت ہو جانا ہے۔ یہ جھوٹ بھی پھیلاتے ہیں اور آپ لوگ مانتے ہیں، آپ لوگ یہ مان کے بیٹھے ہیں کہ راجہ شجاعت جو ہے وہ مخبری کر چکا۔ اب راجہ شجاعت کتنے لوگوں کو بتائے کہ میں نے نہیں کی یا میرا اس سارے کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ ٹویٹر میں جا کے دیکھ لیں یہی بات پھیلائی ہے، ٹک ٹاک میں دیکھ لیں یہی بات پھیلائی ہے، پورے فیس بک پہ دیکھ لیں یہی بات پھیلائی ہے، لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں راجہ شجاعت جو ہے وہ مخبر ہے۔ او بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے ذمہ آپ لگا رہے اور پھر اپنے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ غدار ہے، اس غدار کو جو ہے نا وہ کافر کردار تک پہنچانا ہے، مطلب کیا کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ تو میں یہ بات یاد رکھیں کہ میری جان بھی چلی جائے نا تو میں آپ کو یہ کھیل، جب تک میں زندہ ہوں تو میں یہ بات کرتا رہوں گا،
میں اپنے ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر اور اپنے کشمیری خون کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، جنہوں نے 47 میں کی قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں نے، میں ان کے خون کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ میں مہاجرین نے کشمیر کے ساتھ اپنی زندگی کی خاطر کہ میری زندگی بچ جائے، اسے مجھے چپ ہو جانا چاہیے، ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے نا۔ تو اگر مجھے اس وجہ سے مار دیا جاتا ہے کہ میں ہلاک پاکستان کا داعی تھا اور میں کشمیر بنے گا پاکستان کا داعی تھا اور میں یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ ہمیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے، تو یہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک پولیٹیکل کارکن ہوں اور میں اپنی آواز جو ہے وہ ڈر کے بند نہیں کر سکتا، اور میں یہ آواز جو میری آواز ہے اور میرے جیسے لاکھوں لوگوں کی آواز ہے، میں ان سب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس ڈر اور خوف سے باہر نکل آئیں۔ اب یہ میکسیمم کیا کریں گے؟ میرے ساتھ جو کر چکے ہیں، اس سے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میری جیسی ہزاروں لاکھوں آوازوں کو باہر نکلنا پڑے گا، اور اس وقت ملک پاکستان کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، کشمیریوں کے خون کی خاطر بھی کھڑا ہونا پڑے گا، علاقے پاکستان کے نظریے کی خاطر بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہم سب کو مل کے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے مسلمانوں کو وہاں سے آزادی دلوانے کے لیے، ہندوستان کے قبضے سے نکال کے علاقے پاکستان کے ساتھ، یعنی پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنے کے لیے ان کی آواز بننا ہوگا۔ اگر ہم اسی طرح سے ڈر گئے اور اسی طرح سے خاموش ہو گئے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ جس کی کوئی نظریہ نہیں ہے، ایک ہوا پہ مشتمل کہانی ہے، جس کہانی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کہانی پھر پریویل کر جائے گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔